سورہ آل عمران آیت نمبر 55، آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ غم نہ کریں، انی متوفیک، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، آپ ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں سے، ان لوگوں سے جو منکر ہیں، جنہوں نے انکار کیا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ان کو غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے تمہارا انکار کیا قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کل اسی آیت کے متعلق بتایا تھا کہ اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز 3 باتیں ذکر کی جائیں گی۔ ایک تو اس آیت کی تفسیر کے متعلق ہے، وہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5 وعدوں کا ذکر کیا ہے، جن کی ہم نے مختصر تفصیل کل آپ حضرات کے سامنے پڑھ لی ہے۔ آج دوسری بات کہ اس آیت مبارکہ کو لے کر بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور قیامت کے قریب انہوں نے نہیں آنا، اور اسی آیت کو لیتے ہوئے پھر قادیانیوں نے اس لے کر اپنے دجل کا اور فریب کا اور دھوکہ بازی کا بھی انہوں نے اسی سے ثابت کیا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی اسی ڈیٹیل کو پڑھیں گے۔ محترم سامعین کرام، بات سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اتارا اور اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے یہ قرآن مجید جو حق اور درست طریقے سے آپ پر اتارا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے ان میں آپ فیصلہ کر دیجئے۔ گویا کہ قرآن مجید ایک حاکم ہے، حکم ہے، فیصلہ کن کلام ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اب ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا کیا کہتے ہیں اپنا یہود نے اور نصارہ نے اپنایا،
اور لوگوں کے درمیان میں شکوک و شبہات کو پھیلانے کی کوشش کی، تو قرآن مجید نے اپنی اٹل اور حکمیت والا فیصلہ ان کے درمیان میں کر دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، ٹھیک ہے نا، غلط کاری کی تہمت لگائی، زنا کی نسبت کی والعیاذ باللہ، تو قرآن مجید نے فوراً فرمایا وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا ہے۔ اسی طریقے سے یہود جو ہیں انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو پھانسی پہ اور سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، قتل کر دیے گئے۔ قرآن مجید نے حاکم بن کر ان کے درمیان فیصلہ کن بات کی کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی قتل نہیں کیے، کچھ بھی نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ لڑایا، کچھ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کیا کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں مثال کے طور پر نصارہ کے آ جائیں کہ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا، تثلیث کا عقیدہ تھا، تو قرآن مجید فیصلہ کن کلام بن کے سامنے آیا، تو قرآن مجید نے فیصلہ کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اور تثلیث کا جو عقیدہ، انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فتویٰ دے دیا۔ اسی طریقے سے یہودوں نے اور نصارہ دونوں نے مل کر کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی کہی ہوئی بات ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جنے ہیں نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی نہ وہ خود کسی کے بیٹے ہیں نہ آگے ان کی کوئی اولاد اور ان کے بیٹے ہیں۔ اور بھی قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو اور اس نظریے کو کیا کیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جب ان کے کوئی غلط عقائد کوئی ایسی چیز آتی تھی تو قرآن مجید اپنا ایک فیصلہ کن انداز اپناتا تھا اور حاکم اور حکم بن کر ان کے درمیان میں فیصلہ کر بھئی یہ چیز کیا ہے، غلط ہے۔ اب جب کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کا تذکرہ آیا تو اب اس میں تین قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہود کا ہے، یہود اور اس کے ہم نوا ٹولے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ہم نوا ٹولہ اس لیے بولا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے ہمارے بر صغیر کے اندر بڑی بڑی نامور اور مشہور شخصیات ہوں، سارے وہ اس بات کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مر گئے ہیں اور دوبارہ قیامت کے قریب انہوں نے زندہ نہیں ہونا، آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو ان کا عقیدہ، گویا کہ یہود کا بھی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ختم۔ اسی طریقے سے قادیانیوں کا اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ زندہ ہے، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ وہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا، سولی پہ چڑھایا تھا، اور پھر وہ فوت ہو گئے، مر گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے، 3 دن یا 7 دن کے بعد وہ زندہ ہوئے، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف کیا ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے، نہ قتل ہوئے، نہ سولی چڑھائے، کچھ بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فی الفور ان کو کیا کر دیا تھا، آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ گویا کہ دا اینڈ آ کر مسلمان اور عیسائیوں کا عقیدہ ایک ہی ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں کیا ہے، دوبارہ آئیں گے، قرب قیامت میں کیا ہے۔ اب اس عقیدے کی قرآن مجید نے کہیں تردید نہیں کی، بلکہ اس عقیدے کو پروموٹ کیا ہے کہ واقعتاً یہ درست ہے، جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، آپ کی طرف میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری آیت بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، اٹھا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں کیا ہے، وہ آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ہم آتے ہیں، باقی تو چھوڑے، اب یہ جو اس وقت موجودہ سب سے بڑا جو فتنہ قادیانیوں کا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس پر اللہ کی بے شمار کروڑوں لعنتیں ہوں، جس نے ایک بڑا فتنہ برپا کیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
پہلے اپنی ابتدائی زندگی کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل تھا. وہ اپنے گویا کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور آسمانوں پر ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے. اور وہ کہا کرتے تھے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو سارے ادیان کے اوپر کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو اس وقت آ کر پوری دنیا کے اوپر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا. عیسائیت اور یہ ساری چیزیں، یہودیت ختم ہو جائے گی، اسلام ہی اسلام ہوگا، ختم ہو جائے گا. تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بھی کہا کرتا کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور یہ غلبہ اس وقت ہوگا. یہ اس کی جو کتاب براہین احمدیہ ہے، خزائن معرفت ہے، اور اس قسم کی کتابوں کے اندر اس کا یہ پہلے عقیدہ تھا. لیکن چونکہ یہ انگریزوں کا ایک خودکاش پودا تھا، ٹھیک ہے نا، انگریزوں نے اس کو پروموٹ کیا، سپورٹ کیا، تو اب اس نے جناب اللہ آگے چل کر کیا کیا؟ اپنے قلع بازیاں کھائی. یہ سب سے پہلے بنا، مثال کے طور پر یہ بنا خادم اسلام، پھر آگے بنا یہ مبلغ اسلام، پھر یہ بنا مجدد اسلام، پھر یہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مامور من اللہ ہوں، پھر اس نے جناب اعلیٰ قلع بازی، چونکہ اس کا جو آگے اینڈ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا. نبوت کے دعوے کے لیے اب اس نے جناب اعلیٰ وہ کیا کہ مختلف پینترے بدلے. اب آگے چل کر اس نے پھر چونکہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا کہتے ہیں اپنا زندہ ہو کر آنا ہے نا، وہ مثل مسیح میں ہی ہوں. اب اس کی راہ میں یہ رکاوٹ تھی کہ یہ تو پہلے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور تو اب میں جناب اللہ وہ کس ہے. تو اب اس نے یہ جناب اللہ عقیدہ گڑا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اس نے کہا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انی متوفی کا، کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ وفات دوں گا. میں تجھے کیا ہے؟ وفات دوں گا. اب یہاں پر ہم اس کے لفظ کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، پھر مزید آگے چلتے ہیں. محترم سامعین اکرام، یہ متوفی جو لفظ ہے، حضرات جو صرف کے جو ماہرین صرف، ماہرین گرامر جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسپرٹ جو گرامر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مادہ اوریجنل جو اس کے مادہ ہے وہ لفظ وفا ہے، واو فا اور یا. اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اردو زبان کے اندر بھی ہم ایک جملہ الکریم اذا وعد وفا، کریم جب وعدہ کرتا ہے، شریف آدمی وفا اس کو پورا کرتا ہے. ہم اردو کے اندر بھی لفظ بولتے ہیں کہ وعدہ وفا کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بڑا وفادار ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، ٹھیک ہے، پورا لینا، پورا کرنا. ٹھیک، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی حیات اور موت کا تذکرہ کیا ہے تو دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا. مثال کے طور پر یحیی و یمیت، ٹھیک ہے نا، یحییکم و یمیتکم، احیا و امات و احیا، خلق الموت والحیات، موت اور حیات کا ذکر کیا. کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وفات کو موت کے ساتھ اس طرح ذکر نہیں کیا کہ وہاں پر جناب اعلیٰ اس سے مراد کیا ہے؟ موت لی جائے. قرآن مجید میں ایسا کہیں نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا مجازی معنی نیند کے اور موت کے مجازی معنی لیے گئے ہیں. مجازی معنی اس کے لیے، حقیقی معنی اس کا پورا لینا، لیکن اس کے مجازی معنی اس کے کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر نیند کے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنا موت کے بھی کیا ہیں استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ پورا لے لیتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں فوت ہوتے ہیں، نیند کے اندر ہوتے ہیں، ان کو اس طرح لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پر نیند کے معنی میں. اور وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کہ دن کو تمہیں نیند دے دیتے، رات کو تمہیں نیند دے دیتے ہیں، اور دن کو تمہیں اٹھا لیتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اندر کیا استعمال ہوا ہے. اس کا معنی موت کا بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ مجازی طور پر اس کا معنی کیا ہے لیا گیا. اس لیے اس معنی سے وفات کا ذکر لینا اور ان قادیانیوں کا یہ دلیل بنانا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے متوفیقہ کا معنی ممیتو کا سے کیا ہے کہ مر جانا. اب اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا سن لیجئے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ممیتو کی اس کی تفسیر ذکر کی گئی ہے مرنے کی، وہ ان کے ایک شاگرد ہیں جس کا قیلہ سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، اور قیلہ سے جب بیان کیا جاتا تو ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے.
جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ان کے دوسرے شاگرد تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے نا، علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے بھی پوری سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں آگے چل کر کیا ہے کہ تمہیں میں ابھی فی الوقت اٹھا رہا ہوں اور آگے تمہیں میں کیا ہے دوبارہ کیا کہتے ہیں اتاروں گا اور زندگی. اور خود احادیث کی کتاب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ایک کتاب لکھی ہے. اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 روایات ایسی لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور قرب قیامت میں دوبارہ وہ کیا ہے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی طرف نسبت کرنا یہ بھی کیا ہے جھوٹ ہے. تو چونکہ یہ جو قادیانی تھے انہوں نے جناب اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا تو اس نے کہا کہ جناب اللہ میں مثل مسیح ہوں، پھر اس کے راہ میں یہ رکاوٹ تھا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو وہ جو آنا تھا وہ میں ہی ہوں، وہ مثل مسیح ہوں. پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو میں چونکہ ان سے افضل ہوں تو میں بھی کیا ہے نبی ہوں. اور یوں اینڈ پر آ کے اس نے کیا کر دیا نبوت کا دعویٰ اس طریقے سے اس نے کیا ہے کر دیا. تو اس کی راہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات رکاوٹ تھی. اس طرح سے قلابازیاں کھاتے ہوئے اس کو پھر کیا کہتے ہیں ان کو موت ثابت کر کے اپنے آپ کو مسیح مثل مسیح پھر آخر میں نبوت کو اس نے کیا کر دیا دعویٰ کر دیا. اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور ان کے بقول کہ کشمیر کے علاقے سری نگر یا کسی کے اندر آ کر وہ جناب اللہ وہاں پر فوت ہوئے اور وہیں پر کیا ہے مدفون ہے. یہ ان کا کیا ہے عقیدہ ہے. جبکہ قرآن مجید اس کے متعلق فرما رہا ہے کہ انی متوفی کا وراب، میں آپ کو پورا لوں گا اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھاؤں گا. اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر موت کا معنی لے لینا تو قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بھی معنی یہ غلط ہو جاتا ہے. وہ سیاق و سباق سے معنی کیا ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہود جو تھے وہ آپ کو قتل کرنے کی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھی ان کو موت آ گئی اور مر گئے تو پھر تو یہود اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہی کام ہو گیا نا. وہ بھی مارنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی مارنا چاہ رہے تھے، فائدہ کیا ہوا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ ہے کہ بہترین تدبیر کرے تو مارا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے اوپر اٹھا دیا ہے، جس سے قرآن مجید کی دیگر آیات بھی برفعہ اللہ بھی کیا ہے شاہد ہے. اس لیے یہ لوگ اس طرح کے چال بازیاں دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کیا کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں وفات ہو چکے ہیں اور اس میں ضمن میں اپنی جھوٹی نبوت کو کیا کرتے ہیں پھیلاتے ہیں. تو اس لیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو ان دشمنوں سے فی الوقت پورا لے لوں گا، آپ کو اٹھا لوں گا اور اس کے بعد آپ کی جب اپنی اینڈنگ ٹائم آئے گا تو طبعی موت کے اوپر میں آپ کو کیا ہے موت دے دوں گا. محترم سامعین کرام یہ تو اس کے متعلق ہے. کل انشاءاللہ والعزیز ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے اور واپس آنا اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کر کے ہم اس بات کو پورا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.